کہ اگر ہم قربانی کے بجائے ان دنوں میں یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یعنی آپ قربانی کے جو 3 دن آتے ہیں ان میں آپ مسلمان ہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں ہیں، اور بالغ ہیں، اور مالک نصاب ہیں، یعنی کم از کم آپ کے پاس اتنا مالیت کا سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، بس چاہے 1 تولہ سونا ہی کیوں نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے گا، آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کے میں احکام بعد میں بیان بھی کروں گا تفصیل سے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو چکی ہے پھر تو آپ کو قربانی کرنی ہی ہوگی۔ اگر آپ ویسی کسی کو پیسے دے دیں گے تو واجب ترک ہوگا اور آپ گناہ گار ہوں گے، لہذا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، ویسے ہی مطلب آپ غیر مالک نصاب ہیں لیکن جیسے ہم حصہ ڈال لیتے ہیں اور یہ دیگر، اس میں بھی یہ علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، یعنی اللہ کے لیے قربانی کی جائے، تو آپ نفل قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب رہا غریب کی مدد، تو غریب کی مدد خالی پیسے سے نہیں، گوشت سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ قربانی میں حصہ ڈالیں، ایک پسندیدہ عمل بھی آپ نے کر لیا، اور وہ گوشت لے کر آپ خود نہ استعمال کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں اور خاص طور پہ وہ غریب کہ جن کو سال کے اکثر حصے میں گوشت کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کو عزت احترام کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس پہ خاص طور پہ واجب ہے وہ تو سوچے بھی نہیں کہ یہ پیسہ میں کسی کو دے دوں، یہ زیادہ اچھا ہے، اور جس پہ نفلی قربانی وہ چاہتا ہے کہ میں نفل کر لوں، اس کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہوگا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے جو 1 سال کا کنفرم ہو چکا ہے لیکن اس نے دانت نہیں نکلے، جسے 2 دانت نکل آتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل دانت نہیں ہے، اصل عمر ہے۔ وہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں عمر کا یقین حاصل ہو جائے کہ 1 سال کا ہو گیا، لہذا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، دانت نہیں بھی نکلے، اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں منڈی میں جب آپ جائیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے دانت نہیں نکلے، تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کا پورا نہ ہو اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے رہا ہو، تو وہاں پہ پھر بھی اگر آپ جو اچھے شناخت رکھنے والے ہیں وہ قد کاٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں یار سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں، قربانی کھیرے بکرے کی ہو جاتی ہے جبکہ عمر 1 سال پوری ہو۔ ایک صاحب نے بتایا کسی کی 2 غیر شادی شدہ بیٹیاں تھیں، وہ قربانی نہیں کر رہے تھے، ان سے کہا کہ بھئی آپ قربانی کریں، آپ پہ واجب ہے، تو کہا کہ 2 بیٹیاں میری غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں اور میں قربانی کروں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے ذہن سے ہی ایک عذر بنا لینا اور اس کو عذر کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھاگنے کو جائز قرار دینا، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کہیں شریعت نے نہیں فرمایا آپ کی 2 نہیں 10 بیٹیاں بیٹھی ہوں، اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے ہیں تو حج بھی فرض ہوگا، قربانی بھی کرنی ہوگی، صدقہ فطر بھی دینا ہوگا لازم۔ تو اس لیے جس نے ایسا کیا وہ گناہ گار ہوا۔ غیر شادی شدہ بیٹیوں کا اور جوان بچیوں کا گھر میں ہونا یہ آپ کے لیے شرعی احکام میں تخفیف کا سبب نہیں بنے گا، آپ کو بہرحال قربانی کرنی ہی ہوگی۔ ان کا پوچھنے کا مقصد اب یہ ہے کہ جب وہ کسائی سلاٹر ہاؤس میں جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہاں کاٹنے والے کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی قربانی ہے، تو گویا کہ اس قربانی پر قربانی کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، نہ اس ذبح کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ قربانی کا بھی ہے یا نہیں اور کس کی قربانی ہے، تو کیا قربانی صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اجتماعی قربانیوں کے لیے پاکستان ہندوستان میں پیسہ بھیجتے ہیں تو یہاں جو قصائی پر ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کے نام کو ہی پڑھ کے وہاں سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، جب آپ نے نیت کر لی اور سامنے والا کاٹ رہا ہے، وہ چاہے نیت کرا نہ کرے، آپ کی نیت تو موجود تھی۔ نام لینا بھی بکرے کے سامنے ضروری نہیں ہے، نہ اس ارادے کے ساتھ کہ قربانی کا جانور ہے میں ذبح کر رہا ہوں، نہیں، بس وہ چونکہ آپ نے آرڈر دیا وہ آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ کر چکا ہوں، اب اس کے بعد وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط چیز ہے، ان کے ذہن میں کسی نے غلط مسئلہ ڈال دیا کہ ہر ایک پر 7 قربانیاں واجب ہوتی ہیں زندگی میں، جب وہ کر لے تو اس کے بعد بری ذمہ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مسئلے اچھے مسند مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر اسکول کی کینٹین میں اور پپو پان والے کی دکان کے اوپر جو مفتی کھڑے ہوئے ہیں،
یہ ہر ایک قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں بیان کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسے کہ اس طرح کیا تو بہرحال یہ شرعاً جائز نہیں تھا، اور ان کو قربانی کرنا واجب ہے، اور جتنے سال قربانی واجب ہوئی اور وہ اسی مسئلے کو ذہن میں رکھ کر نہ کرتے رہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور ان کا حساب کر کے جتنے سالوں کی قربانی رہ گئی اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قربانی کا جانور ذبح کریں گے، کیونکہ اس کی قضا اس طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک قربانی کا پیسہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو اگر 3 سال کی قربانی نہیں کی تو 3 قربانیوں کا پیسہ آپ صدقہ کریں گے، کسی غریب کو دیں گے۔ تو جب بھی آپ جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ذرا ترتیب سے اچھی طرح اس کو چیک کریں، مثلا اس کی ناک دیکھیں کٹی ہوئی نہ ہو، اس کے دانت دیکھیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر جانور بہت خوبصورت ہے، اچھا فربا ہے، ایک آدھ اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، خلاف سنت قربانی ہوگی لیکن بہرحال ہو جائے گی۔ فقہا نے فرمایا کہ اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ خود چارہ نہ چبا سکتا ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے 1-2 دانت اگر ٹوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام دانت مکمل ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ ٹوٹا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زبان کو چیک کریں، کٹی ہوئی نہیں۔ آنکھوں کو چیک کریں، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کانا بکرا ہو کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں، یا اندھا بکرا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ذرا تھوڑا سا اس کی اس طرح آنکھ کے قریب لا کے یوں کریں، اگر وہ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ماسٹر لوگ ہیں، قربانی یہ بکرے کی آنکھیں بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں اور اس میں نقلی آنکھ فٹ کی ہوتی ہے، تو یہ پتہ چل جائے گا اگر نقلی ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنی آنکھ کے قریب کریں، تو یہ ضرور چیک کر لیا کریں، بعض اوقات دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں تو یہ ایک عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بڑے چھوٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی نسل کے ہوتے ہیں، ان کے ٹیڈی بکرے شاید کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کان ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت لمبے کان ہوں یا چھوٹے ہوں دونوں چل جائیں گے، لیکن مکمل طور پر اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہیں اور کٹے ہوئے ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا اگر کان اتنا کٹا ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ تو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ 3 انچ کا کان ہے اور 1 انچ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 1/3 جو ہے وہ کٹا ہوا کہلائے گا، یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، لہذا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت کان میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یا جیسے یہ ریوڑ کے ریوڑ لے کر آتے ہیں تو بطور نشانی بعض اوقات کان میں سوراخ سے کر دیتے ہیں چھوٹا سا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ خلاف سنت ہے، مکروہ قربانی ہے، لیکن وہ کراہت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ خرابی پیدا ہو، بہت زیادہ خرابی پیدا ہو، تو ایسے جانور کی ہو سکتی ہے، لیکن اچھا ہے کہ پورا کان ثابت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سینگ چیک کر لیں۔ سینگ میں اور کانوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اگر پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر پیدائشی سینگ نہ ہو کسی کے تو قربانی ہو جائے گی، اس کو عیب نہیں شمار کیا گیا، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے اور کان باقاعدہ ایک جسم کا عضو ہے، ایسا جو عضو ہے کہ جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوتا ہے اور جانور یا انسان مکمل ہوتا ہے۔ سینگ ایک اضافی چیز شمار کی گئی ہے، تو اس لیے وہ زینت کے لیے گویا کہ کہہ لیں آپ، یا خاص کسی ضرورت کے لیے، جیسے جانوروں کو بعض کو اللہ تعالیٰ نے سینگ دیے ہیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو ہو جائے گی۔ اب اگر سینگ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اگر جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو۔ ہاں اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، اوپر سے ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو بعض اوقات یہ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کے سینگ کاٹ کر اور اوپر سے اس کو گھس دیتے ہیں، گول سینگ کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بہرحال ہو جاتی ہے، اور بکثرت ایسے جانور منڈی میں آئے ہوتے ہیں، خصوصاً گائے وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہوگی۔ اگر پورے سینگ ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، یعنی جسے گائے لے آئے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر حاملہ جانور آ جاتا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ جس جانور کو حمل ٹھہرے گا تو حمل چونکہ جانور کی توانائی حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گوشت میں ویکنس ضرور ہوگی،
تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ بغیر اس طرح حمل والا جانور لائیں تاکہ زیادہ طاقتور ہو اور گوشت زیادہ اچھا ہو۔ لیکن بالفرض اگر آپ کو پتہ نہ چلا اور آپ لے آئے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں اب چند مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے آئے ہیں اور قربانی کے جانور نے قربانی کے دن سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اب یاد رکھیں کہ ماں اور بچہ دونوں کو ذبح کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بچہ گویا کہ اس قربانی کا حصہ ہے۔ یوں نہیں کر سکتے آپ کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں، بلکہ اس کو ذبح کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بچہ نہیں دیا لیکن جب آپ نے اس کو ذبح کیا ہے جانور کو تو بچہ پیٹ سے زندہ برآمد ہو گیا، یعنی رحم سے زندہ نکل آیا ہے۔ اب لازم بات ہے وہ ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو شاید کھانے میں کراہت محسوس ہوئی اپنے پاس رکھنے میں کہ اس کی بوٹی وغیرہ بنائی جائے، تو وہ آپ زندہ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ اس کو مار دیں، اسے بھی ذبح کر لیں، اور یہ جو مطلب وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں خوشی سے لے جائیں گے ان کو ضرور دے دیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ کسی نے ایسا ہوا کہ بچہ پہلے پیدا ہوا، ماں کو ذبح کر دیا، بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور قربانی کا ایام کے بعد مسئلہ معلوم ہوا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کو زندہ صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ چوتھی صورت مزید یہ ہے کہ اس نے رکھ لیا اور صدقہ نہ کیا حتیٰ کہ اگلے سال کی قربانی کے ایام آ گئے۔ اب مثال کے طور پہ وہ بکرا تھا تو دیکھا گیا جی پورا ایک سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کو اس سال قربان کر لیں، کیونکہ یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، لہٰذا اب بھی اس کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ اور اگر اگلے سال بالفرض کسی نے صدقہ نہ کیا بلکہ اس کو ذبح کر دیا تو اس میں سے کھا نہیں سکتے ہیں بالکل، کیونکہ جب قربانی آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ کسی سال کی قربانی نہ کریں، نہ کی جائے، اور اگلے سال اگر آپ قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اس سابقہ کی قضا نہیں بنتی ہے، بلکہ اس کے لیے تو کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ سابقہ قربانی کا حصہ ہے، اس کو ذبح کر کے اب گوشت کھا نہیں سکتے بلکہ اس کو آپ کو صدقہ ہی کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے صدقہ کر دیں، بلکہ اس کو کاٹنے کی وجہ سے جو قیمت میں کمی واقع ہوئی وہ کمی بھی آپ کو صدقہ کرنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ معلوم کر لیں کسی قصائی کو بلا کے کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو کتنے کا ہوتا اور اس حالت میں کتنے کا ہے، تو وہ قصائی ریٹ بتا دے گا۔ تو ذبح شدہ جانور کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، زندہ کے زیادہ ہوتے ہیں، جتنا آپ ڈیفرنس محسوس کریں اتنا پیسہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو اب اس کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں 2313 نمبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کے مال کے متعلق فرمایا کہ ولی اگر صدقے کے مال سے خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی سے مراد وہی جو والی ہے، شہر کا والی، حاکم ہے، جبکہ وہ اس سے مال جمع نہ کرنا چاہتا ہو، یعنی یہ مقصود نہ ہو کہ اپنے قبضے میں لے لیں، جیسے پلاٹ بنا لیں، سامان اٹھا کے لے جائیں، یہ نہیں ہے۔ اب مہمان آ گئے ہیں گھر میں، جو حکومتی مہمان ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ذاتی گھر کا مہمان، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ہے جیسے باہر کے وفد ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین سے، تو اب یقینی سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو وہ تو ریاست کے مہمان ہیں، وہ ذاتی مہمان نہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو کھلا پلا سکتے ہیں اور خود بھی اس میں سے تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقات کے منتظم اور متولی تھے، تو اہل مکہ سے جو مہمان ان کے پاس آتے وہ ان کو اس مال سے کھلاتے تھے۔ تو یہ بڑی توجہ والی بات ہے، اور اس کو جو مسئلے جانتا ہو وہی اس میں تصرف کرے۔ جیسے آج کل مدارس میں آپ کوئی فنڈ وغیرہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہاں کے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، ٹیچرز بھی اس میں سے کھاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں عرف جائز ہے دینی اداروں کے اندر کہ اس قسم کے مال سے انہیں بھی کھلا دیا جاتا ہے جو مہمان آتے ہیں، دارالعلوم میں ملنے آئے علماء وغیرہ یا کوئی، تو انہیں بھی کھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بس اس میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ خالصتاً زکوٰۃ کا مال نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے ڈونیشن، نفلی صدقات ہوتے ہیں، اس میں تو یہ عرف جاری ہوگا، لیکن اگر وہ صدقات واجبہ میں سے کسی نے دیے ہیں تو پھر اس میں سے غنی نہیں کھا سکتا، اسے پھر وہ شرعی فقیر جو بچے ہیں مہمان، اور ان میں بھی وہ کہ جو غریب بچے ہیں، یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ ہاسٹل میں کوئی امیروں کا بچہ بھی ٹھہرا ہوا ہے تو وہ اس کھانے میں سے کھائے، وہ ایسا نہیں کرے گا، اسے اپنا کھانے کے پیسے خود علیحدہ دینے چاہیے۔ زکوٰۃ کے مال میں سے عام آدمی نہیں کھا سکتا، غنی نہیں کھا سکتا، وہی کھا سکیں گے جو اس کے مستحق ہیں، تو اس لیے ڈونیشن وغیرہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے ادارے والے، یقینی سی بات ہے کہ انہیں یہ مسائل معلوم ہوتے ہیں تو خیال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ میں سے کوئی دیتا ہے
تو تشویش میں مبتلا نہ ہو۔ اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ باب الوکالتی فی الحدود، حدود میں وکیل بنانے کا باب۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہو، اور اس میں عام انسانوں کو تصرف، تغیر، تبدل کا اختیار حاصل نہ ہو۔ جیسے چوری کریں تو ہاتھ کاٹنا، اگر کوئی زنا کر لیتا ہے، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ کر لے تو ہمارے مذہب میں بڑی سخت سزا ہے، اس کو رجم کرنا۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا۔ تو یہ سزائیں، اس کو حد کہتے ہیں۔ اور اگر حاکم اسلام یا آج بھی جیسے ججز وغیرہ ہیں، وہ اس حدود سے ہٹ کر کسی کے اوپر اپنے ثوابدید سے کوئی سزا جاری کرتے ہیں تو اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہوں گے لفظ تعزیرات پاکستان، تو یہ تعزیرات وہی سزائیں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ سنا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت جس مرد کی پسلی سے بنی ہے اسی کے نکاح میں آئے گی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر مرد کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ بس ایسا ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو آپ کے قلب میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی جو اللہ نے ہی ڈالی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ بس ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا پیدا ہوئیں، اور پھر یہ معاملہ یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا اور نسلیں آگے بڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہیں شریعت نے کہا کہ ہر مرد کی پسلی سے عورت پیدا ہوتی ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو ماں باپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پسلی سے کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط خیال ہے، اس کو اب یہ کسی نے اگر آپ کو بطور وظیفہ بتایا، مجھے تو لگتا ہے دشمنوں کے خلاف کوئی وظیفہ بتایا ہے کہ ان کے خلاف پڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جو باقاعدہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہو، اور یہ کسی نے اپنے پاس سے بنایا اور آپ کو دے دیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو آپ مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں جو اچھے کلمات ہوتے ہیں ان کا نیگیٹو استعمال بعض اوقات خود آپ پر نیگیٹو ایفیکٹس ڈالے گا اور آپ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس طرح کتابیں نہ پڑھیں۔ ایک بہن نے آج مجھے کہا کہ میں نے کتاب پڑھی، اس کے اندر بہت سارے وظیفے لکھے تو انہوں نے اپنا لیے۔ کتابوں میں ہزاروں چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان کی فضیلتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں گے اگر یہ پڑھ لوں تو بس پوری دنیا کا حکمران تو میں ہی ہوں گا، پاکستان کی اگلی حکومت میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ارے بھائی، اتنی آسانی سے ہر چیز وظیفوں سے حاصل ہو جاتی تو ہر شخص حاکم ہوتا، ہر شخص بادشاہ ہوتا، لیکن ہم پتہ نہیں کیا حسن زن قائم کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی معذرت کے ساتھ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، فرض علوم ہم نے نہیں سیکھے ہوتے، ہزارہ گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں بھری زندگی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، رزق حلال اور حرام کی تمیز ہمیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھوں گا اللہ تعالیٰ فوراً مجھے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ بھائی جان، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہر چیز کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس طرح آپ کو ہر چیز کے فائدے حاصل ہونے لگ جائیں تو پھر تو آدمی کیوں نماز پڑھے گا؟ یعنی ایک عام سوچ یہ ہوگی پھر میں کیوں نماز پڑھوں، سارے فائدے تو مجھے حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت بھی کرے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا اس قسم کے وظائف نہ کیے